آج میں آپ کی بارگاہ میں ایک ایسا عمل لے کے آیا ہوں کہ جو میری زندگی کا ایک روح رواں عمل ہے. یعنی یہ جو عمل میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، یہ میں گزشتہ تقریباً پچھلے 7 سال لاسٹ 7 ایئر سے میں یہ عمل کر رہا ہوں، اور اس عمل سے مجھے خدا جو ہے وہ کافی ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. آج میں آپ کی بارگاہ میں ایک ایسا عمل لے کے آیا ہوں کہ جو میری زندگی کا ایک روح رواں عمل ہے. یعنی یہ جو عمل میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، یہ میں گزشتہ تقریباً پچھلے 7 سال لاسٹ 7 ایئر سے میں یہ عمل کر رہا ہوں، اور اس عمل سے مجھے خدا جو ہے وہ کافی ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین. یہ عمل کیا ہے؟ بیسیکلی رہبر معظم رہبر انقلاب آقا خمینی رضوان اللہ علیہ، یہ ان کا بتایا ہوا، ان کی تعلیمات اور ان کے شاگردوں کی تعلیمات پہ دیا ہوا یہ عمل ہے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. آگاہ گئے اپنے استاد کے پاس، میں بالکل مختصر کر کے آپ کے بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اور اپنے استاد کے پاس جا کے کہنے لگے کہ ان کو چونکہ جو ہے وہ چاندی بنانے کا جو ہے وہ نسخہ جو ہے وہ آتا تھا، اور کیمیا گری میں وہ ماہر تھے. تو ان کو کہنے لگے کہ آپ مجھے بھی جو ہے وہ چاندی بنانے کا یا سونا بنانے کا جو کیمیا گری جو ان کے پاس فارمولے تھے، آپ مجھے بھی عنایت فرما دیں. چونکہ آقا خمینی جو ہے تھے بہت زیادہ ذہین تھے اور بہت زیادہ جو ہے وہ قابل تھے، اور ظاہر ہے قابل شاگرد جو ہوتا ہے وہ استادوں کو بہت زیادہ پیارا ہوتا ہے. تو ان کے استاد نے آقا خمینی سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں بتا تو دوں گا، پر تم میرے سے وعدہ کرو کہ تم یہ کسی کو ایک تو بتاؤ گے نہیں، دوسرا اس کو دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرو گے. تو آقا خمینی جو ہے وہ تھوڑا سا 2 منٹ کے لیے خاموش ہوئے اور کہنے لگے نہیں، میں آپ سے یہ وعدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے نہیں پتہ کہ مستقبل میں میرے ایمان کی حالت کیا ہو، اور خدا نخواستہ میں وعدہ خلافی کر جاؤں، تو لہٰذا میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ اس کو دنیاوی مقاصد کے لیے میں استعمال نہیں کروں گا، اور میں کسی کو بتاؤں گا نہیں. تو پتہ نہیں کون سی مجبوری بن جائے، مجھے کسی کو بتانا پڑ جائے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے مجھے استعمال کرنا پڑے. تو ان کی دیانتداری اور ایمانداری سے متاثر ہو کر تو ان کے استاد نے ان کو بہت سارا دعائیں دی اور کہا کہ چلو میں تمہیں اس سے بھی بڑا ایک عمل بتاتا ہوں کہ کائنات کی ہر طاقت تمہاری مٹھی میں آ جائے گی، اور اس عمل کو صدیقین کے علاوہ، یعنی سچے انسانوں کے علاوہ، نیک انسانوں کے علاوہ کر ہی کوئی نہیں سکتا متواتر تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ. یہ اتنا بڑا عمل ہے. اور آقا خمینی کہتے ہیں یہی وہ عمل ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر جتنی بھی کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ اس عمل کی بدولت ہے. یعنی میں نے جتنی بھی اچیومنٹس اپنی زندگی میں حاصل کیا، چاہے دین کے حوالے سے ہو چاہے دنیا کے حوالے سے ہو، جیسے بادشاہ کا تخت پلٹا، ایران کے اندر انقلاب آیا، اسلام آیا، ایمان آیا، کفر کا خاتمہ ہوا. تو آقا کہتے ہیں کہ یہ وہی عمل ہے کہ کائنات پوری دنیا میرے مخالف تھی اور اللہ میرے ساتھ تھا، اور مجھے وہ اللہ کافی تھا. یعنی اس عمل کو کرنے سے اللہ آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے. آپ کسی کے محتاج نہیں ہوتے، اور اللہ آپ کو کسی کا محتاج ہونے بھی نہیں دیتا. آپ کو کائنات کی ہر خوشی جو ہے وہ انشاءاللہ اس عمل سے ملے گی. آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، چاہے آپ کے روزگار کا مسئلہ ہے، چاہے آپ کے علم کا مسئلہ ہے، چاہے آپ کے عمل کا مسئلہ ہے، چاہے دنیاوی مقاصد ہے، چاہے روحانی مقاصد ہے، چاہے دین کا مسئلہ ہے، چاہے دنیا کے معاملات ہے، کوئی بھی معاملہ ہو، آپ کے لیے اللہ جو ہے وہ کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آقا نے کہا جی آپ بتائیں مجھے وہ عمل کون سا ہے. تو ان کے استاد نے کہا کہ ہر نماز کے بعد جو واجب نماز ہے
فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کے بعد، مغرب کی، عشاء کے بعد، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آیت الکرسی کیا ہے؟ آیت الکرسی کے 1000 میں ابھی یہاں پہ جملے بول سکتا ہوں آیت الکرسی کے بارے میں۔ آیت الکرسی سے ہر طرف حفاظت ہو جاتی ہے، ہر طرح کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ کئی ہزار فرشتے مامور ہو جاتے ہیں اس انسان کی حفاظت کے لیے جو آیت الکرسی پڑھتا ہو، بلکہ 21 مرتبہ اگر کوئی آیت الکرسی دن میں پڑھ لے تو خود اللہ اس کی نگہبانی پر مامور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت الکرسی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ خدا کا خزانہ ہے آیت الکرسی، اور آیت الکرسی ہی ہے جس کی وجہ سے انسان شر انسان سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے، شر شیطان سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے، لوگوں کی چالوں سے، حاسدوں کے شر سے، ہر طرح کے معاملات سے جو آپ محفوظ رہ سکتے ہیں آیت الکرسی سے۔ اور اس کے علاوہ بھی 1000 فائدے۔ تو فرمایا فجر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ دیا 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ جی یہ وہ عمل ہے جو میں پچھلے 7 سالوں سے کر رہا ہوں، اور میں نے اپنی زندگی میں الحمدللہ، بے شک میرے لیے بھی خدا ہی کافی ہے، میرے لیے بھی خدا ہی کافی ہے الحمدللہ۔ میرے تمام معاملات میں مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے، محمد و آل محمد کے صدقے میں الحمدللہ۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ محمد و آل محمد پر درود پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور درود کی فضیلت آپ جانتے ہیں، خود اللہ نے کہا اے ایمان والو میں بھی درود پڑھ رہا ہوں، میرے فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہیں، اور تم بھی میرے محبوب پر، اس کی آل پر درود پڑھو۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ درود، اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ توحید پر بھی ہم ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اول آخر بسم اللہ، اول آخر درود۔ ٹھیک ہے، 3 مرتبہ سورہ توحید، سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ اخلاص کے ہزاروں فائدے دنیاوی بھی آخرت بھی، اس میں ویڈیوز بنا چکے ہیں، آگے بھی بنائیں گے۔ ایک فائدہ، اس سے تیسری آنکھ کھل جاتی، روحانیت کھل جاتی ہے، کشف کھل جاتی ہے، باطنی نظر کھل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ دور اندیش ہوتے ہیں، جو علماء حق ہوتے ہیں وہ دور اندیش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ حکمت عملی کے ساتھ چلنے والے دانشور ہوتے ہیں۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ درود پڑھنا ہے، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت، اور 3 مرتبہ سورہ طلاق کی یہ آیات پڑھنی ہے۔ آپ کی سکرین پہ یہ آیات نظر آ رہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یتق اللہ یجعل مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ اپنے اوپر دم کریں، ٹھیک ہے، اپنے ارد گرد چاروں طرف پھونک ماریں۔ ہر نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آپ کے لیے خدا جو ہے وہ کافی ہو گیا۔ آپ آیت پر غور کریں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مَخْرَجًا، ٹھیک ہے، وَيُرْزُقْ، رزق کا بھی اس میں توکل، صبر، قناعت، علم، حکمت، حفاظت کا ذمہ خدا دے، اس میں پوری آیات کا ذکر ہے۔ سورہ اخلاص روحانیت کا وجہ سے آیت الکرسی حفاظت کے، یعنی آپ دیکھیں عمل کی، آپ تاثیر دیکھیں، اس کی آپ طاقت دیکھیں، تو آپ کسی کے محتاج نہیں ہوگے، اور ہمیشہ دشمنوں پر غالب ہوں گے، اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہوں گے، اپنے مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے انشاءاللہ صدقہ محمد و آل محمد کا۔ جس کام کے پیچھے لگ جائیں گے وہ کام آپ کا پورا ہوگا، ٹھیک ہے، چاہے جتنا بڑا مقصد کیوں نہ وہ انشاءاللہ حل ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کے خدا آپ کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، اور یہ ہے کہ صدیقین یعنی نیک لوگ جو ہر وقت گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، ان کے علاوہ یہ متواتر یعنی ایک ترتیب کے ساتھ پڑھ ہی کو نہیں سکتا۔ تو اگر آپ نے پڑھ لیا، عادت بنا لی ہر نماز کے بعد پڑھنے کی، انشاءاللہ آپ کے دنیاوی اور آخرتی تمام معاملات میں آپ کو کامیابی ہوگی، اور آپ کے لیے خدا ہی جو ہے وہ کافی ہو جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنے، دعا میں یاد رکھیے گا، اس عمل کو کریں، مجھے بھی اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔